السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں۔ یعقوب علیہ السلام اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑے ہی خدمت گزار بیٹے تھے۔ ایک بار حضرت اسحاق علیہ السلام عبادت کے لیے گوشہ نشین ہوئے اور بیٹے کو دروازے پر بٹھا دیا کہ کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ جب وہ اندر چلے گئے تو اچانک ایک مقرب فرشتہ انسان کے بھیس میں آیا اور حضرت اسحاق سے ملنے کا شوق ظاہر کیا۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس فرشتے کو منع کر دیا، مگر وہ بار بار فرشتہ اصرار کرتا رہا کہ مجھے ملنا ہے۔ یعقوب علیہ السلام زبردستی روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام دروازے سے باہر آئے تو دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرشتے سے جھگڑ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ برخوردار، یہ اللہ کا مقرب فرشتہ ہے اور فرشتے سے معاذرت چاہیے، کہ یعقوب نے پہچانا نہیں تھا۔ فرشتے نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی اور کہا اسی طرح خدمت کا حق ادا کرنا چاہیے، اور کہا کہ ہماری طرف سے ان کا نام اسرائیل رکھو۔ اسرائیل دو لفظوں سے بنا ہے۔ اسرا کے معنی یا تو بندہ ہے اور یا تو بزرگی والا، اور ال کا معنی عبرانی میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اس طرح اسرائیل کے معنی ہوئے اللہ کا بندہ یا اللہ کا مقبول بندہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے شہر قصدیون میں رہتے تھے، جس کا دوسرا نام آر تھا۔ وہاں سے آپ کے والد تارح آپ کو اور پوتے لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو لے کر جنوب کی طرف مقام ہیرا میں آ بسے۔ وہیں تارح نے وفات پائی۔ پھر وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ اور حضرت لوط کو لے کر کنعان میں آئے اور جیتون کے علاقے میں خبرون میں قیام کیا۔ آپ کی دو بیویاں تھیں، بڑی بیوی حضرت سارہ اور چھوٹی بیوی حضرت ہاجرہ، اور آپ کے 8 بیٹے تھے۔ حضرت سارہ سے 1 بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت ہاجرہ سے 7 بیٹے۔ حضرت اسماعیل جو سب سے بڑے بیٹے تھے، دوسرے جمران، تیسرے سکاک، چوتھے مدان، 5ویں مدیان، 6ٹھے اسباق اور 7ویں سکھ۔ حضرت سارہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک ہی بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کیا، جن سے 2 بیٹے جڑوا پیدا ہوئے تھے، ایک ایس اور دوسرے یعقوب علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے آخر عمر میں ان دونوں کو اپنا جانشین بنایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں نبوت جاری رکھیں، اور ایسے سے فرمایا کہ تمہاری نسل میں بادشاہت جاری رہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر وصال فرما گئے۔ ایس بہت ہی مالدار ہو گیا اور یعقوب علیہ السلام بہت مسکین۔ ان کی والدہ نے مشورہ دیا کہ اے یعقوب، تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں، تم اپنے ماموں لایان کے پاس چلے جاؤ، وہ مالدار آدمی ہے، تمہاری پرورش کریں گے اور ممکن ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے گھر آ گئے۔ وہ ان کے آنے سے بہت ہی خوش ہوئے ان کے ماموں، اور کچھ روز بعد اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، جس سے 4 بیٹے ہوئے، پہلا روبیل، دوسرا سمعون، تیسرا لاوا اور چوتھا یہودا پیدا ہوئے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بیوی انتقال کر گئی۔ پھر لائن کی تیسری بیٹی آپ کے نکاح میں آئی۔ ان کے انتقال کے بعد لائن کی چوتھی بیٹی راحیل سے نکاح ہوا۔ انہی سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے۔ جب یعقوب علیہ السلام کی عمر 40 سال ہو چکی تو آپ کو نبوت ملی اور حکم ملا کہ کنعان جا کر تبلیغ کرو۔ لایان اپنے داماد کی نبوت پر بہت خوش ہوئے اور یعقوب علیہ السلام ان کی بیوی راحیل اور ساری اولاد کو رخصت کیا۔ رخصتی کے وقت 500 بکریاں، 500 بیل، 500 اونٹ اور 500 کھچر دہیج میں دیے۔ بہت سے غلام، بہت سے جوڑے اور بہت سے روپیہ بھی دیا۔ جب آپ اس ساز و سامان کے ساتھ کنعان پہنچے تو ایس نے ان کا استقبال کیا اور ان کی آمد پر بڑی خوشی منائی اور عرض کیا کہ میرے لیے بھی دعا کرے کہ میری نسل میں بھی کوئی پیغمبر ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد میں ایوب علیہ السلام اور سکندر
ذوالقرنین ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام 2 برس کے تھے کہ ان کے بھائی بنیامین پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش میں ان کی والدہ راحل کا انتقال ہو گیا۔ جب لائن نے یہ واقعہ سنا تو انہوں نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح بھی یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ اسی بیٹی نے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی پرورش کی۔